جمع کرنے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی ہے، جو مال جمع کرتے ہیں۔ مال جمع کرنا ایک تو بینکوں میں ہوتا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے مگر کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیسے جمع کر رہے ہیں، بینکوں میں رکھ رکھ کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، کھا رہے نہیں ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ کھلا رہے ہیں، نہ پہن رہے ہیں، اور کوئی کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میری عادت ہے کھانے کی، الحمدللہ۔ لوگوں کو کھاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، جمع کیا ہوا اچھا لگتا ہے کہ پیسہ رکھ کے غریبوں کی طرح گھومتا رہے، وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ بہرحال دیکھو، کھاؤ اور کھلاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ غریب ہونا بالکل بھی برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے۔ غربت تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک عہدہ ہے۔ غریب ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سید الانبیاء کو مسکین بناتا ہے بھائی۔ یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت کی بات ہے کہ کسی کی گاڑی دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، موبائل دیکھ کر، اس کا لائف اسٹائل، اس کا بنگلہ دیکھ کر اس کی عزت کی جائے۔ یہ تو بہت ہی پست سوچ والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، بہت ہی گھٹیا۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری مخلوق پر علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے نہیں دی۔ دولت فرعون کے پاس، وسائل فرعون کے پاس، لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ کے ساتھ۔ فرعون تو طعنے دیتا رہتا تھا بار بار، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ؟ ہم سب اس سے دو ہاتھ آگے ہیں، کیونکہ جس چیز پہ فرعون فخر کر رہا تھا تو آج تو ہم بھی اسی پہ فخر کرتے ہیں، اس میں کون سا کوئی، سب اسی پہ تو فخر کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو تعجب تھا کہ ہم عبادت کرنے والے، ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو، تو اس میں ایسے کون سے قمقمے لگے ہوئے ہیں، یا کون سے ایسے اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بنایا بھی مٹی سے اور بنایا بھی بہت بعد میں، ہماری عمریں بھی لمبی، ان کی عمریں بھی چھوٹی، ہم کھانے پینے کے محتاج نہیں، اور اس کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے تو سارے مسائل بھول جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں۔ تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے، انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا لیکن ان کی کنفیوژن دور، بولو بھائی، کوئی نہیں، کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے۔ شیطان تو منہ پھٹ تھا نا، اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا انا خیر منہ۔ منہ پھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نہیں بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ۔ تو یہ بدتمیز، اٹ از کالڈ بدتمیز، اس کو حق پرست نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز کہتے ہیں، کہ جو منہ میں آئے بک دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتے کنفیوژن کا شکار تھے، بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو بس ٹھیک ہے کریں گے سجدہ، لیکن اللہ میاں جانتے تھے کہ یہ سیٹسفائی ہوئے نہیں ہیں ابھی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے, نام سکھائے. علماء کہتے ہیں یہاں نام سکھانے سے مراد ان کی خصوصیات بیان کرنا, ان کی کہ چیزوں کی خاصیت کیا ہے. زمین پہ رہنے کے لیے انسان کو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. اسی کو علم کہتے ہیں. وہ شریعت کا بھی ہوتا ہے, وہ دنیا کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے آدم کو دونوں علوم سے نوازا. دنیا کا علم بھی, جو دنیا میں رہنے کے لیے جتنا علم ضروری تھا, اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے آخرت کا, دین کا علم تو بہرحال تھا ہی ان کے پاس. تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اب ان چیزوں کے نام بتاؤ, ان کی خاصیتیں بتاؤ, اس کو ڈیفائن کرو. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا, ہمارے پاس اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو. جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس وہ ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے. یعنی تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, الم اقل لکم, میں نے کہا نہیں تھا, انی اعلم, میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جیسے دیکھو کوئی چیز ماحول بنا کے سمجھائی جائے تو بات سمجھ میں آتی. یہ بات اللہ پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے نا. ارے اللہ پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیتے میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو ایسا علم دوں گا جو ہر چیز کی خاصیتیں جانے گا. تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, لہذا تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو آدم کے اندر ہے, اس کی وجہ سے آدم کو تم پر فضیلت ہوگی. تو یہ بات اللہ ویسے ہی بتا دیتے. لیکن جب ایک چیز کا ماحول بنایا جاتا ہے, اس کے بعد جب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. تعلیم جو ہے نا, تعلیم یہ بہت مشکل شعبہ ہے. پڑھانا آسان کام نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ آتے ہیں بیٹھ کے بس وہ کتاب پڑھ کے بچوں کو وہ شروع کر دیتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں. بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا. ٹیچر بننا آسان کام نہیں ہے. تو خیر یہاں ہمیں یہ پتہ چلا, یہ جو ملحدین ہیں نا, ایتھیسٹ, جو خدا کے منکر ہیں, یہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں. کمال کی بات دیکھو کہ جو اللہ کے انکار کا سب سے بڑا اعتراض ہے نا, اللہ نے آدم کو دنیا میں لاتے ہی سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, ٹو بی نوٹڈ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایتھیس یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات انسان, دیکھو یہ مذہب کہتا ہے نا یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے, میرے اور آپ کے لیے, رفیع بھائی کے لیے بنی, مؤذن صاحب کے لیے بنی, میرے لیے بنی, آپ کے لیے بنی, سب ہمارے لیے پوری کائنات سجائی ہے اللہ نے. یہ قرآن کہتا ہے اور مذہب یہ کہتا ہے. اور ہم مقصود کائنات ہیں. ہم کیا ہیں؟ مقصود کائنات. ہمارے لیے بنا اور ہمیں ایک ویژن دے کے بھیجا گیا ہے. تو ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی اوقات اس کائنات میں 2% کی نہیں ہے. یہ ان کے اعتراض کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے 2% کا لفظ استعمال نہیں کیا, وہ تھوڑا انگلش مارتے ہیں تاکہ بھرم میں لانے کے لیے. اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ انسان کی باڈی اور اس کے اسٹرکچر کو مت دیکھو. اصل جو چیز ہے نا انسان کی وہ ہے کھوپڑی. یہ جو کھوپڑی ہے نا یہ اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. کیا مطلب؟ اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہے. ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو پرچہ پڑھنے, سمجھنے اور جواب لکھنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ صلاحیت جس کو علم کہتے ہیں, جاننا, سیکھنا. علم کا مطلب نالج نہیں ہے. نالج تو معلومات کو کہتے ہیں. علم کا مطلب ہے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ نے آدم کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس صلاحیت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو جانور تھے آج بھی ویسے کے ویسے, ترقی میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے ہیں وہ. لیکن انسان کو دیکھیں اس وقت کے اور آج کے انسان کو دیکھیں,
اس وقت سے اب کہاں پہنچ چکا ہے, وہ سیکھتا جا رہا ہے, سیکھتا جا رہا ہے. یہ صلاحیت جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا, اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, غور و فکر کر کے انسان ایمان لے کر آتا ہے. فرشتے غور و فکر کر کے ایمان نہیں لے کر آئے ہیں, فرشتوں میں یہ ایمان انسٹال کر دیا گیا ہے, یہ وہ بلٹن ہے ان کا ایمان. ان میں سیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسانوں میں, ان کو تو سکھا کے بھیجا گیا ہے. انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہے یا برا, اور اچھے کو اختیار کرنے کی بھی صلاحیت اور اچھے کو رد کرنے کی بھی صلاحیت. انسانوں میں وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. انگریز کتے کیوں پالتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے بچہ پیدا کروں گا تو وفادار بھی نکل سکتا ہے اور اولڈ ہوم میں مجھے جمع بھی کرا سکتا ہے. کتا بے وفائی نہیں کرے گا. بچہ کتے پنے پہ آئے گا جب بڑا ہو جائے گا. کتا پن کم از کم میرے ساتھ نہیں کرے گا. کتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے, مالک کے لیے کتا نہیں ہوتا. مشکل بات ہے. دیکھو گورے بچے نہیں پیدا کرتے نا, کیوں؟ میں تو حیران ہو گیا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھل رہا ہے کتوں کے ساتھ بینک میں. پہلے تو میں مذاق سمجھ رہا تھا اس کو. بعض کنٹریز میں جیسے ہم لوگ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں نا, بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوا تو بیگم صاحب بس پیسے نکال لیں گی. بیوی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا کریں, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن سوچ لیا کریں, صحیح ہے نا, کیونکہ بہت لوگوں نے بڑی بڑی چپتیں بھی کھائی ہے اس میں. تو کھلوائیں ضرور, لیکن اس میں پیسے اتنے رکھیں جو افورڈ کر سکیں بعد میں اگر کچھ مسئلہ ہو گیا. اور عورت کو بھی چاہیے اپنے میاں کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوائے, لیکن اس میں اپنے پیسے اتنے رکھے کہ اگر میاں کی نیت بدل جائے تو برداشت کر سکے. وہ کسی کے بدلتے ہوئے کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے. ہم تو صبح شام یہی کیسز نمٹا رہے ہوتے ہیں بھائی. دل دینے کی بات کی تھی شادی سے پہلے, اور دل کے بجائے ساری چیزیں دے دی اس کو. دل لے کے کوئی بھاگ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, باقی چیزیں لے کے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے, آزمائش کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں. میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں, انٹر کے امتحان ہوتے ہیں. اس امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو 1 سال تیاری کے لیے دیا گیا ہے, تو یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو تیاری کر بھی سکتے ہیں اور نہ کرنے کا آپشن بھی ہو, تبھی تو اس کو ایگزام کہا جاتا ہے. ایگزام کا مطلب جو تیاری کرے گا پاس ہو جائے گا, جو تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا. اس کو بھی ایگزام نہیں کہتے کہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ اس نے تو پاس ہی ہونا ہے, اس کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا بھی امتحان نہیں لیا جاتا. اور اس کا بھی نہیں لیا جاتا جس کا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو, آپ کو پتا ہے کہ اس کو تو کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بھائی ماسٹر کے پیپر وہی دے گا نا جو پہلے BA BCom کر چکا ہو. جس بچے نے بھی پہلی کلاس کا امتحان نہ دیا اس کو MA کے پیپر کی تیاری کی اجازت ملتی ہے؟ ان کو پتا ہے بھائی اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اچھا کر کے آتا ہے یا برا کر کے آتا ہے. اچھا کرنے اور برا کرنے کی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو اس کو ایسا دماغ دیا ہے کہ یہ دماغ سے سوچتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ کچھ اچھے کریں گے, کچھ کیا کریں گے, کچھ برا کریں گے. یہ کوالٹی انسان کے علاوہ کسی اور جنات میں بھی ہے. انسان اور جنات کے علاوہ یہ صفت اللہ نے کسی مخلوق میں پیدا نہیں کی ہے. تو انسان کی باڈی کے اور اس کے قد کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کے وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا. انسان کی ویلیو ہے اس کی کھوپڑی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغی چوٹ کی وجہ سے, تو اللہ اس کو احکام کا مکلف نہیں بناتے, کہ جو اس کی فضیلت کی وجہ تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے اس میں. تو انسان کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی, نہ انسان کو یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کلا انا خلقناہم مما یعلمون, اس کی کیا تفسیر علماء نے کی ہے کہ انسان جو عمل کے بغیر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے,
کہ میں عمل کیے بغیر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ فضیلت بعض دفعہ کسی کو ملتی ہے اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے, اور بعض دفعہ ملتی ہے عمل کی وجہ سے. تو ظاہر میں تو آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کو جنت ملے. اگر جنت آپ کے اسٹرکچر کو دیکھ کے ملنی ہوتی تو فرشتوں کے ملتی جو روشنی سے بنے, نور سے بنے. آپ تو گندی مٹی سے اور غلیظ پانی سے بنے, اور ہر وقت پیٹ میں گند لے کے گھومتے ہو, ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. یہ گند اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے. بھائی بعض دفعہ ہم کسی کے عمل کو نہیں دیکھتے, اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں نا, اس بیس پر عزت دے رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر کوئی بہت بڑا ملک کا سربراہ آ جائے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ چور ہے, عزت تو پھر بھی دیتا ہے نا انسان کہ یار ہے تو چور لیکن کیا کریں, پرسنالٹی ہے بھائی ایک, تو عزت دینی پڑتی ہے. نہیں دو گے تو وہ بےزتی کرے گا پھر آپ کی. تو پرسنالٹی کی وجہ سے بعض دفعہ عزت دینی پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری پرسنالٹی میں جو ظاہر ہے نا تمہارا, جس چیز سے تم بنے ہو, اس کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اللہ جنت میں بھیج دیں. اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس عمل ہی کا اچھے بن سکتے ہو, عمل کے ذریعے. اچھا عمل کرو گے تو ویلیو بڑھے گی, برا عمل کرو گے تو اس سے بھی جاؤ گے جتنے بھی ہو. یہ ایسا مذہب کا دعویٰ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ صرف مذہب یہ بات کرتا ہے. اور حیرت اس پر ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں دنیا کا ہر ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اہم ٹاپک ہے, جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اس ٹاپک کو اگنور کیا جا رہا ہے.